چلیے سورہ سجدہ کا انشاءاللہ میں اس کو آپ لوگوں کو سوروں کی فضیلت جتنے بھی فضائل وہ میں آپ کو کل تھرسڈے ہمارا دن ہے نا کلاس کے بعد میں آپ کو ساری یہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے سب سے اچھا سورہ ہے، اس کی فضیلت ہے اور اس کا جو خلاصہ ہے سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور احزاب، یہ میں کل انشاءاللہ آپ لوگ کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ آج ہم لوگ اس کے کم سے کم 15 کر لیں گے اگر اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے تو۔ یہ بھی ہمارا مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے مکی سورہ کے کیا احکامات ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ہمارے مکی سورے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام، اس کے اندر ہمارے 30 آیات ہے، روزانہ رات میں پڑھنے سے عذاب قبر سے نجات ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اس کو فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، پیچھے بھی دیکھ لیا تھا یہی چیز کے بارے میں۔ حروف مقطعات ہے اور بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ سب سے پہلی آیت میں ہی قرآن پاک کی حقانیت ثابت ہو گئی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مکی صورتوں کا آپ لوگ بار بار سنتے رہیں گے تو آپ لوگ کو بھی یاد ہوتا رہے گا، یہ جھوٹ، جادو، کہانت، من گھڑت قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ رب العالمین کی طرف سے صحیفہ ہدایت ہیں، ٹھیک ہے۔ جو یہ لوگ کہتے تھے یہ جھوٹ ہے، جادو ہے، کہانت ہے، کوئی جن آتا ہے کہانیاں سنا کے جاتا ہے، بعض کہتے تھے مشرکین مکہ کہتے تھے یہ تو پچھلے قوموں کی کہانی ہمیں کیا سنا رہے ہیں آپ، تو یہ ساری چیزوں کی تردید پہلی آیت میں ہی اسٹامپ کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ یہ بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ آگے فرمایا ام یقولون افطراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گڑھ لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بطور توبیخ ہیں کہ کیا رب العالمین کے نازل کردہ اس کلام بلاغت کے جو یہ ہے نظام کے بابت یہ کہتے ہیں کہ اسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے، کیونکہ ان کا یہی کہنا ہوتا تھا ہمیشہ ام یقولون، ام استفہامیہ ہے، یقولون کیا وہ کہتے، آپ لوگ جنہوں نے گرامر کیا میں صیغوں کے اوپر غور کرتے رہیے گا۔ ام یقولون افطراہ، افطرا کہتے ہیں گڑھ لینا، باندھ لینے کو، بل هو الحق، نہیں بلکہ یہ تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، بل هو الحق من ربک لتنذر قوما، تنذر انذار کہتے ہیں ڈرانے کو، تاکہ آپ انہیں ڈرائیں، لتنذر قوما ایسی قوم کو ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، تو کس کے لیے، تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اب دیکھیے یہ ڈرانے والے سے کون مراد ہے، یہ نزول قرآن کی وجہ بتائی گئی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جیسا کہ پہلے بھی وضاحت گزر چکی ہے کہ عربوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی نہیں آئے تھے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پس منظر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں ڈائریکٹ مکے میں جو آئے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بعض نے فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی عربوں میں مبعوث نبی قرار دیا ہے، واللہ عالم۔ یہاں پر اس اعتبار سے قوم سے مراد کون ہوں گے، قریش، جن کی طرف کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں آیا۔ مدین میں تھے شعیب علیہ السلام، ہم نے کر لیا شعیب علیہ السلام کا واقعہ، تو یہاں پر یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ کیوں بھیجے گئے، من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ مکے والے اتنے کفر، اتنے شرک، بتوں کے سامنے ذبیحے کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت ہے اپنے مخلوق سے کہ وہ راہ راست پر آنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ الذی خلق السماوات، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ وہ ہیں، اب اللہ تعالیٰ کون ہے بھی جس کے پاس سے قرآن آ گئی تو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود فرما رہے ہیں کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ وہ ہیں جس نے آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیانے میں، فی خلق یعنی پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے دیکھیے سورہ اعراف کے اندر ہم کریں گے، جب آئے گا وہاں پر پورا ڈیٹیل میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت اور عجائب جو صنعت ہے۔ اچھا یہ جو 6 دن ہے اس کا ذکر ہم وہاں پر کر لیں گے، لیکن یہ جو 6 دن ہے یہ ہماری دنیا کے اعتبار سے 6 دن نہیں ہے، یہ چیز کو یاد رکھیے گا، کیونکہ آپ ایک چیز چھوٹی سی بنانے کے لیے تو آپ کو ٹائم لگ جاتا ہے۔ یہ جو 6 دن ہے یہ ریلیٹیوٹی آف ٹائم، فزکس کا بہت بڑا چیپٹر ہے، آپ لوگ اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا، یا پھر میں جب تفسیر ڈیٹیل میں کروں گی تو اس کے سارے اقوال آپ کو بتاؤں گی کہ یہ اس سے کیا مراد ہے۔ ابھی ہم صرف اتنا سمجھ کے جاتے ہیں کہ سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا ہے، پھر عرش پر قائم ہوئے، اور پھر کیا فرمایا، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، کیا تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارش نہیں۔ یہ جو ما ہے نافیہ ہے، یہ ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من دونہ اللہ کے سوا، من ولی ولا شفیع، کوئی دوست یا مددگار اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ افلا تتذکرون، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہاں پر دیکھیں اے
यहाँ पर غیر اللہ کے پجاریوں اور دوسروں پر بھروسہ رکھنے والوں، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تمہارا تو کوئی ہے نہیں، کیونکہ یہ جو معبودان باطلہ کو جو پرستش کرتے تھے وہ اسی لیے کرتے تھے کہ یہ ہمارے مددگار ہیں، یہ ہماری سفارشی اللہ تعالیٰ کے پاس میں جب عذاب بھیجیں گے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں یہ بچا لیں گے. تو وہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ کوئی وہاں مددگار اور سفارش کرنے والا نہیں ہے. سورہ لقمان میں بھی آ گیا تھا کہ باپ بیٹے کی مدد نہیں کر سکتا، بیٹا باپ کی نہیں کر سکتا، تو تم کس کو سفارشی ماننے چلے ہو؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. امر کہتے ہیں کوئی ایسے کام کو جو کہ فوراً ہو جاتا ہے. خلق کہتے ہیں بتدریج ہونا، آہستہ آہستہ سٹیجز میں، جیسا کہ بچہ ہے پیٹ کے اندر پیدا ہوتا ہے. روح جو ہوتی ہے امر ہوتی ہے، اللہ کا حکم امر ہوتا ہے، فوراً ہو جاتا ہے. فرشتوں کا آسمان سے زمین پہ آنا یہ اللہ کا امر ہے. ٹھیک ہے، انسان کی تخلیق جو ہے امر اور خلق دونوں کے ملنے سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انسان کی باڈی بتدریج بنتی ہے. 120 دن جو ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں، اس کے بعد میں فرشتہ آتے ہیں اور اس کے اندر روح پھونک کے جاتا ہے. تو لوگ پوچھا تھا سورہ کہف میں، آپ لوگ دیکھیں گے، پوچھا کہ روح کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روح اللہ کا امر ہے. تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر تدبیر کے معنی میں آیا ہے. لیکن امر کو سمجھنے کی کوشش کریں، آگے آیات میں بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. کیونکہ انسان کا جسم جو ہے وہ خلق ہے، خلقت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یہ آہستہ آہستہ نشو و نما پاتا ہے. تو اس کو جو ہے یہ باؤنڈریز کے اندر باؤنڈ ہے ہمارا جسم. لیکن امر، روح جو ہوتی ہے وہ امر ہے، اس کے لیے کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. یہ آپ جب سو جاتے ہیں تو یہ روح نکل جاتی ہے، آسمانوں پہ سفر کر کے آتی ہے، کہیں بھی چلی. آپ کو پتہ ہے آیات میں انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے تو میں آپ کو تفصیل سے سمجھاؤں گی. وہاں پر یدبر الامر من السماء، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کو تدبیر کرتا ہے. پھر ثم یعرج الیہ فی یوم، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، تو جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ آیت کی تشریح میں یہاں پر نہیں کروں گی، صرف اس کو سمجھ لیجئے. کیونکہ یہ کون سا دن مراد ہے، قیامت والا دن مراد ہے یا دنیا والا دن یا محشر والا دن مراد ہے، اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں. اس کو ہم نہیں کریں گے، اس کو آگے جاتے ہیں انشاءاللہ. آپ لوگ صرف یہ آیت کو سمجھ لیجئے کہ وہ جو یہاں پر کہ پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے. 1000 دن نہیں ہے، الف سنۃ، 1000 سال کے برابر ایک دن. ٹھیک ہے، اس کے تفسیر ہے، اسی لیے ہم اس کو آگے جاتے ہیں. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، یہی ہیں چھپے کھلے کا جاننے والا، زبردست غالب، بہت ہی مہربان. ٹھیک ہے، الذی احسن کل شیء، جس نے نہایت خوب بنائی، احسن کل شیء خلقہ، بنائی اس کو، وبدأ خلق الانسان، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور انسان کی بناوٹ، وبدأ، اور شروع کیا، انسان کی خلق الانسانی، انسان کی بناوٹ، من طین، کس چیز سے؟ مٹی سے، یعنی آدم علیہ السلام کو. یعنی جو چیز یہاں پر جس نے نہایت خوب بنائی، جو چیز بھی بنائی، یعنی جو چیز بھی اللہ نے بنائی ہے وہ چونکہ اس کی حکمت اور مصلحت کا اقتضا ہے، اس لیے اس میں اپنا ایک حسن اور انفرادیت ہے. انسان کتنا حسین، خوبصورت ہے، جمیل ہے، یہ اس کی بنائی ہوئی ہر چیز حسین ہے. آپ کوئی بھی پرندے کو اٹھا کے دیکھ لیں، کتنے بیلنسڈ فارم میں بنا، اس کا کلر کمبینیشن دیکھیں، ساری چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو لگے کتنا پیارا ہے. زیبرا دیکھ لیں، ہر جانور دیکھ لیں، جراف دیکھ لیں، ہر جانور کی خوبصورتی، اس کا کلر کمبینیشن، اس کی ساری چیزیں. اور پھر اس نسل سے جتنے بھی طوطے ہوتے ہیں وہی پیٹرن میں بن رہے ہوتے ہیں، نہ ان کا کلر شیڈ چینج ہوتا ہے، نہ ان کے کچھ بھی نہیں چینج ہوتا ہے. تو یہ، اور بعض نے احسنہ کے معنی اتقنا کا اور احکمہ کے کیے ہیں، یعنی کہ ہر چیز مضبوط اور پختہ بنائی ہیں. بعض نے اسے الہمہ کے مفہوم میں لیا، یعنی ہر مخلوق کو ان چیزوں کا الہام کر دیا جس کے وہ محتاج ہے. یہ جو احسنہ، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسانی، اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، یعنی انسان اول آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا جن سے انسانوں کا آغاز ہوا، اور اس کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو بائیں پسلی سے پیدا کر دیا. جیسے مٹی سے بنایا تو ہم نے پیچھے سورہ روم میں بھی پڑھ لیا تھا کہ انسان کا کنیکشن مٹی سے کس طرح ہے. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل ایک بے وقعت پانی کے نچوڑ سے چلائی. پہلے مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا، حضرت حوا کو ان کی پسلی سے بنایا، پھر کیسے چلائی نسل کو؟ ثم جعل نسلہ، کیسے چلایا؟ من سلالۃ من ماء مہین،
یعنی کہ منی کے قطرے سے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسانی جوڑا بنانے کے بعد میں اس کی نسل کے لیے ہم نے یہ طریقہ مقرر کر دیا کہ مرد اور عورت آپس میں نکاح کریں، ان کے جنسی ملاپ ہو، پھر اس کے بعد میں قطرے آب عورت کے رحم میں جائے گا، اس سے ہم ایک انسانی پیکر تلاش کر کے بنا کر دنیا میں لا رہے۔ کتنا زبردست ایک پورے کا پورا سسٹم چل رہا ہے۔ اور پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر اچھا یہاں نہیں کہا، اتنا نہیں چھوڑ دیا، یعنی نطفے سے بنایا ہے، یعنی بے وقعت پانی جو ہوتا ہے اس کے نچوڑ سے چلائی ہے، پھر نسل تو ایسے چل گئی، پھر تم مصو، پھر ٹھیک ٹھاک کر کے وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ساری چیزیں پیدا کی ہے تاکہ وہ اپنی تخلیق کی تکمیل کر دے، تم ہر سننے والی بات کو سن سکو، دیکھنے والی چیز کو دیکھ سکو، اور ہر عقل و فہم میں آنے والی چیز کی بات کو سمجھ سکو۔ سارے آرگنز بھی تو چاہیے نا، خالی ڈمی نہیں بنا کے چھوڑ دیا، آرگنز کام کرنے والے فنکشنل آرگنز ہیں سارے۔ ٹھیک ہے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، افئدہ دل کہتے ہیں، آنکھیں اور دل بنائی، اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اور قلیلا ما تشکرون، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو، تشکرون، شکر نہیں کرتے، احسان نہیں مانتے، ہمیشہ ہی ناشکری میں لگا ہوتا ہے انسان۔ یعنی اتنے احسانات کے باوجود انسان اتنا ناشکرا ہے کہ وہ اللہ کا شکر بہت ہی کم ادا کرتا ہے، یا شکر کرنے والے آدمی بہت تھوڑے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے، یعنی جب کسی چیز پر کوئی دوسری چیز غالب آ جاتی ہیں اور پہلی کے تمام اثرات مٹ جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ضلالت، یعنی گم ہو جائے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ قالوا، وہ سب مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اذا ضللنا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، گھل مل جائیں گے، رل مل جائیں گے زمین میں، انا لفی خلق جدید، کیا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں۔ دیکھیں یہاں پر بعث بعد الموت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم مر جاؤ گے تو تم پوچھتے ہو کہ ہم رل مل جائیں گے تو پھر اٹھائیں گے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے منکر ہے، کیونکہ اگر مر کے اٹھائے جانے کا یقین کریں گے تو پھر عمل بھی تو صحیح کرنا ہے نا، عمل تو نفسانی خواہشات کے مطابق کرنا چاہ رہے ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت، کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا، یتوفاکم تمہیں موت دے گا، ملک الموت موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم کہ تم پر مقرر کیا گئے ہیں، وکلا الذی وہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، وکلا بکم ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اس کی ڈیوٹی یہی ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت آ جائے تو وہ تم کو آ کر تمہاری روح قبض کر لے گا، تمہارے اوپر مقرر کر دیا گیا ہے، تم جو کچھ بھی فرشتے ہیں تم پر مقرر کر دیے گئے ہیں، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تم یہ کیا سمجھ رہے ہو کہ تم دنیا میں آگے تو ادھر ہی بس کے رہ جاؤ گے؟ وَلَوْ تَرَىٰ، کاش کہ آپ دیکھتے، اِذِ الْمُجْرِمُونَ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن جو ان کا حال ہوگا نا اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں تو بڑا اکڑ اکڑ کے کہتے ہیں نا ہم مٹی ہے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھا موت کا فرشتہ تمہارے پر مقرر ہے، جب موت آئے گی وہ آ کے روح قبض کر لے گا۔ جس طرح میں نے تمہاری تخلیق کی ہے ماں کے پیٹ میں، ایک نطفے سے تمہارے وجود میں لائے تم کو، پھر تمہیں اچھا بنایا، سب کچھ کیا، اس کے بعد میں آنکھ ناک سب بنائے، دل بنایا تمہارا، سب کچھ کر کے دنیا میں لے آیا، اب تم سوال کرتے ہو کہ مٹی بن کے پھر میں کیسے اٹھائے جاؤں گا؟ وَلَوْ، تو اب ان کا کیا ہوگا آخرت میں؟ کاش کہ آپ دیکھتے جب کہ گناہگار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، ناکسو رؤوسہم عند ربہم، کہ یعنی کہ اپنے کفر اور شرک اور معصیت کی وجہ سے مارے ندامت کے سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، کیا مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عبادتوں کا ذوق، اخلاص اور ویسی عبادت نصیب فرمائے جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ ربنا ابصرنا، کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، وسمعنا فرجعنا، تو ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک اعمال کریں گے،
فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، تو نیک اعمال کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اب کا یقین کیا کام آئے گا؟ لیکن اب یقین کسی کو کام آئے گا نہیں، اب تو اللہ کا عذاب ان پر ثابت ہو چکا ہے۔ دنیا میں تکذیب کرتے ہیں، اب یہ جو لہو لعاب میں لگے ہوئے نا، وقت ایسے ضائع ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے اللہ کی بات سننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ انجام ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، اب ہمیں یقین ہو گیا، اب ہمیں دنیا میں بھیج دیجئے تاکہ ہم نیک اعمال کریں۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، جنت میں بھیج دے، کیونکہ وہاں سب کو پتہ چل جائے گا کہ اعمال ہی ضرورت ہے وہاں پر، جس کے لیے آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اسی لیے پیچھے ہم نے سورہ لقمان میں دیکھا ہے کہ وہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ مشغولی کے ساز و سامان میں لگے ہوئے، ٹی وی میں، موبائل میں، ہر قسم کی کتابوں میں، بیکار کے بےہودہ کاموں میں سارا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور اللہ کے کلام کے لیے، نیکی کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ تو قیامت میں مجرمین جو ہوں گے ان کا یہ حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ، اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، یعنی کہ دنیا میں یعنی کہ لیکن یہ ہدایت جبری ہوتی جس میں امتحان کی گنجائش نہ ہوتی۔ دیکھیں میں نے آپ کو جبریہ کا عقیدہ بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں انسان مجبور محض ہے، نہیں، انسان کو اختیار دیا گیا ہے، ہر چیز کا اختیار دیا گیا۔ تم گناہ کرنا چاہو تمہارے لیے پورے راستے کھلے ہوئے، آسان کر دی جائیں گے تمہارے لیے راستے، تم نیکی کرنا چاہو تمہارے لیے نیکی کے راستے آسان کر دیے جائیں گے۔ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، لیکن وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، تو آپ فرما دیجیے لیکن میری یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پر کر دوں گا۔ اس کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے، دیکھیں انسان کی دو قسموں میں انسانوں کی دو قسموں میں سے جو جہنم میں جانے والی ہیں ان سے جہنم کو بھرنے والے ہیں، اور یہ بات سچ ثابت ہو گئی ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات کو سمجھیں، اس آیت کو پڑھ کے کوئی انسان جو ملحد ہوتا ہے نا، ایتھیسٹ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا پاور دکھانے کے لیے پیدا کیے، ہمیں گمراہ بھی کیا اور ہمیں جہنم میں بھی بھر دیں گے، ہماری کیا غلطی ہے اس میں؟ ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، یعنی کہ اختیار دے دیا ہے۔ لیکن میری یہ بات بالکل حق ہے کہ تم جو راستے کو اختیار کرو گے، دوسری آیات میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ تم جو راستے کو اختیار کرو گے، اگر تم جہنم کا راستہ اختیار کرو گے تمہارے لیے ضرور جہنم کو انسانوں سے بھریں گے، انسانوں اور جنات سے۔ اگر تم نے جنت کا راستہ اختیار کیا ہے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ تو دونوں چیزوں کے راستے بتا دیے گئے ہیں قرآن پاک میں۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُم، دیکھیں اس کا جواب بتا رہے، اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کے فراموش کر دینے کا مزہ چکھو۔ فذوقوا، مزہ چکھو، بما نسیتم، بھول گئے تھے نا دنیا میں رہ کے، لقاء یومکم ھذا، دنیا میں آئے تو تم بھول گئے تھے، فراموش کر دینے کا مزہ چکھو کہ اس دن کو جب کہا جاتا تھا کہ دیکھو تم مر کے اٹھائے جاؤ گے، حساب و کتاب دینا ہے، جزا و سزا ہے تمہارے لیے، نیکی کا کام کرو گے، تہجد میں نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز کرو، دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو، کسی کے ساتھ میں گناہ نہ کرو، سارا جب کہا جاتا تھا تو استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، نہیں بھئی یہ سب بیکار باتیں یہ کہاں ہونے والی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم دنیا میں فراموش کر دیے تھے، اب اس کا مزہ چکھو جس دن کا تم دنیا میں اس کو انکار کرتے تھے۔ ان نسیناکم، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، یعنی کہ جس طرح تم ہمیں دنیا میں بھلا رہے تھے آج ہم بھی تم سے ایسا ہی معاملہ کریں گے۔ ورنہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بھولنے والے نہیں ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا سورہ لقمان میں کہ اگر کوئی پتھر کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہو، یا زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی لائیں گے۔ تو تم نے نیکی کی ہے تو وہ ضائع تو نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تم بھول گئے تھے نا اس دن کے، آج کے مشرکین مکہ کو خطاب ہو رہا ہے لیکن عام سب کے لیے، کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہوگا، تم آج کے دن کو بھول گئے، انا نسیناکم، ہم بھی بھول گئے تم کو۔ وذوقوا، بس اب چکھو اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ابدی عذاب کا مزہ چکھو۔ وذوقوا عذاب الخلد، خلد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا، عذاب الخلد بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے اس کا مزہ چکھو یہاں۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، یہ آیت سجدہ ہے، آپ لوگ سب سجدہ کر لیجئے۔ ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ میں یہاں پر ہی روک رہی ہوں، آپ لوگ سجدہ کر لیجئے اس کے بعد میں آیت کو۔
वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम वहुम ला यस्तकबिरून, और अपने रब के हम्द के साथ उसकी तस्बीह पढ़ते हैं और तकब्बुर नहीं करते। दोनों चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं कि जब अल्लाह ताला की जिन्हें जब कभी उनसे नसीहत की जाती है तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की हम्द के साथ में उसकी तस्बीह पढ़ते हैं और तकब्बुर नहीं करते। देखें, यानी कि वो अल्लाह की आयात की ताज़ीम और उससे डरते भी हैं और उसके अज़ाब से भी डरते हैं, और अल्लाह को उन चीज़ों से पाक करार देते हैं जो उसकी शान के लायक नहीं है, और उसके साथ उसकी नेमतों पर उसकी हम्द करते हैं, जिनमें सबसे बड़ी और कामिल नेमत ईमान की हिदायत है। यानी आप देखिए, अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी, जब भी तो आप बैठ के अल्लाह का कलाम सुन रहे हैं। वो अपने सजदों में सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही, ये कलिमात पढ़ते, सजदे में जाके क्या करते हैं? अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह पढ़ते हैं और तकब्बुर नहीं करते। यानी कि इताअत, और एक इंसान इताअत का रास्ता इख्तियार करते हैं वो लोग, और जाहिलों और काफिरों की तरह तकब्बुर नहीं करते। तकब्बुर की वजह क्या बताई अल्लाह ताला ने? जहालत, ला इल्मी। जब इंसान के पास इल्म नहीं होगा तो वो तकब्बुर करेगा, क्योंकि किब्रियाई तो अल्लाह के लिए है। जब इंसान को यही नहीं पता कि अल्लाह की किब्रियाई क्या है तो वो अपने आप को बड़ा समझता है। जब अल्लाह की किब्रियाई देख लेता है तो उसके दिल में डर आ जाता है, खुद ब खुद वो आजिज़ हो जाता है। तो इसीलिए इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने से बड़े को देखेगा तो उसको पता चलेगा कि मैं छोटा हूँ, वरना फिर ख़ुद को ही बड़ा समझने लगता है। इसलिए कि अल्लाह की इबादत से तकब्बुर करना जहन्नम में जाने का सबब बन जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना ज़रूरी समझ रही हूँ, वो ये है कि अल्लाह ताला की तस्बीह करने के लिए या फिर हम्द व सना बयान करने के लिए ज़रूरी है कि मसनून दुआओं को याद करें, इसके साथ में अपने आप को जोड़ें। ज़िक्र करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब फरमा रहे हैं तो सुबह उठने की, शाम की दुआएं, मसनून दुआएं, हर मौके महल की दुआएं, छोटी सी हिस्न मुस्लिम होती है, हिस्न हसन होती है, वो दुआएं ले लें। उसके अंदर से किताबों, मसनून दुआओं किताबें होती हैं, छोटी छोटी दुआएं, एक एक दुआ रोज़ाना कुछ दिनों में याद करें। अल्लाह के साथ में अपने आप को कनेक्शन जोड़ना है, तो फिर कैसे अल्लाह को याद करेंगे? अल्लाह को याद करने का तरीक़ा ये होता है कि इंसान, रहमानिर्रहीम, कल हम सूरह सजदा के 15 आयात कर लिए थे, जिसके अंदर आप देख रहे हैं सूरह सजदा के अंदर मुकम्मल तौहीद के ऊपर ही बयान चले आ रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरह से दावत दे रहे हैं तौहीद की। अब यहाँ से हम देखेंगे, आज इंशाल्लाह हमारा सूरह सजदा ख़त्म करके सूरह अहज़ाब शुरू करेंगे इंशाल्लाह, और बिल्कुल एक टर्निंग आप लोग शिफ्ट देखेंगे मक्की सूरतों में और मदनी सूरह में। सूरह अहज़ाब मदनी सूरह है, और कब का है? ग़ज़वे ख़ंदक़ का उसके अंदर बारे में आएगा क़िस्सा। तो ये चीज़ आप देखेंगे कि किस तरह से स्मूथली हम शिफ्ट कर जाते हैं, तो आप इतनी बेहतरीन अंदाज़ में फ़र्क महसूस करेंगे आज जब हम सूरह अहज़ाब करेंगे। इसको हम मुकम्मल कर लेते हैं सूरह सजदा को। यहाँ पर कल हमने देख लिया था बहुत सारी आयतों में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरह से अपनी आयतों का, अपनी निशानियों का, इंसान के पैदा होने के बारे में, उसके शुक्र करने के बारे में, सारी चीज़ें ज़मीन आसमान की तरफ देखने का, हवाओं के बारे में सूरह लुक़मान में भी बताया था, सूरह रूम में भी, कि तख़लीक़ कायनात और कुरान पाक की हक़ानियत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, ये सारी जो चीज़ें बयान की जा रही हैं वो मक्की सूरतों की एक खूबसूरती है, गुलदस्ता है उसके अंदर, और यही सारी चीज़ें इंट्रिकेटली उसके अंदर आप देखेंगे आयत के अंदर। ठीक है, अब आगे भी यही जा रहा है, ये तजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊन रब्बहुम। ये कहाँ से आई थी आयत? पीछे से मैं पढ़ूंगी तो दोबारा से सजदे का वो हुक्म आ जाएगा, इसीलिए कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला की जब आयतें पढ़ी जा रही तो तुम्हारे दिल की कैफियत कैसी होनी चाहिए। उसके बाद में उनकी करवटें, अब नेकोकार बंदों की सिफत बयान कर दी गई थी कि वो किस तरह से अल्लाह की आयतें सुनते हैं तो उनकी क्या कैफियत होती है। अब नेकोकार जो बंदे हैं उनकी मज़ीद क्वालिटीज़ बयान की जा रही हैं, बेहतरीन क्वालिटीज़ बता रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी चीज़ के बारे में तारीफ़ फरमाते हैं तो आप सोचें कैसी तारीफ़ होती है उसकी, कि हम अब आमाल कर रहा होता है तो बंदे को रियलाइजेशन नहीं होता कि अल्लाह ताला उसकी तारीफ़ कितने उम्दा अंदाज़ में करते हैं। फरमा रहे हैं यतजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i, उनकी करवटें अपने बिस्तरों से अलग रहती हैं, यानी कि रातों को उठकर नवाफिल तहज्जुद पढ़ते, तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं, तस्बीह और तहमीद और दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ में तहज्जुद में उठना, रातों में उठना, ये उनका रोज़ाना का अमल होता है। उनकी करवटें अपने बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ में पुकारते हैं। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है वो खर्च करते हैं। देखिए, खौफ और उम्मीद यानी कि उसकी रहमत और फजल और करम की उम्मीद भी रखते हैं,
اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، فضل کی، اللہ کے کرم کی امید بھی رکھتے ہیں، اور اللہ کے عتاب اور غضب سے وہ ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ اب سوچتا ہے انسان کہ میری پکڑ کس چیز میں ہو جائے گی، آپ نے کسی کو کچھ کہہ دیا مثال کے طور پہ، سختی سے لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اب آپ کو بے چین ہو جاتے ہیں، رات ایسے ہی گزر جاتی ہیں، آپ سوچتے پتہ نہیں اس نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔ یہ مطلب ہم کیونکہ دنیا میں لوگوں کے بیچ میں جی رہے ہیں تو وہ لوگوں کے ہی بارے میں سوچتے رہتے، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا مجھے کہ کسی کو کچھ برا بھلا نہ کہو، کسی کا دل نہ توڑو، میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، یا اللہ کو میں کیسے راضی کر لوں، اللہ تعالیٰ کا غضب مجھ پہ نہ آ جائے کہ میں نے اللہ کا حکم توڑ دیا، اللہ کی رحمت کے دائرے سے میں باہر نہ نکل جاؤں کہ پیچھے شیاطین کے چنگل میں نہ پھنس جاؤں۔ تو یہ جو خوف ہوتا ہے یہ اللہ کا ہونا چاہیے، امید جو ہوتی ہے وہ اللہ سے ہونی چاہیے، کسی بندے سے نہیں۔ تو اب کسی کو بزنس کانٹریکٹ ملنا ہوتا ہے تو وہ رات بھر کروٹوں میں گزار دیتا ہے اس امید میں کہ یہ مجھے بزنس کا کانٹریکٹ مل جائے کسی طرح سے، کیا میں کروں کہ مجھے یہ بزنس کا کانٹریکٹ مجھ سے ضائع وہ نہ ہو جائے، ایک امید میں رہتا ہے کہ صبح رزلٹ آنے والا ہوتا ہے تو وہ اس امید میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ امید بندوں سے ہے، خوف بھی بندوں کا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو محسنین ہیں، متقین ہیں، ان کے بارے میں جو فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ خوف اور امید میں ان کے جو کروٹیں ہوتی ہیں وہ ان کے بستروں سے جدا ہوتی ہے، راتوں میں اٹھ کر وہ نوافل تہجد پڑھتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ تو امید ہی امید نہیں، دیکھیں یہاں پر جو ہے محض امید ہی امید نہیں رکھتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، عمل کرنے کے بعد میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جیسے بے عمل اور بد عمل لوگوں کا شیوا ہے کہ نہ عذاب کا اتنا خوف طاری کر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہی مایوس ہو جاتے ہیں۔ جو بے عمل ہوتا ہے وہ سوچتا ہے مجھے اللہ عذاب دے دے گا، تو کچھ عمل ہی نہیں کرتا، یا پھر اتنا انسان عمل کرنے والا اتنا مطمئن ہو کے بیٹھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پکڑیں گے ہی نہیں۔ تو یہ دونوں کیفیتیں غلط ہے کہ انسان کو اپنے عمل کرنے کے بعد میں ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے عمل کو قبول کیا یا نہیں، اور امید ایسی ہونا ہے کہ مجھے میرے عمل کو ضرور اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اور جو فرمایا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی انفاق میں صدقات واجبہ جو کہ زکوٰۃ ہے اور عام صدقہ اور خیرات دونوں شامل ہیں۔ اہل ایمان دونوں کا حسب استطاعت اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ اس میں سے ضرور وہ خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اب یہاں پر کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے پوشیدہ کر کے رکھی ہیں۔ اب یہ اتنا نفس نکیرہ ہے تو کوئی بھی جو عموم کا فائدہ دیتی ہے، تو یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ کے پاس یعنی ذکر کیا گیا ہے اہل ایمان کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اب یہ سارے عمل تو کر رہے ہیں لیکن نعمت کیا ملے گی کوئی نہیں جانتا، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، جن سے ان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کریں گے۔ تو اس کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کا گزر نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمانے آگے جو ہے کہ جزاء بما کانوا یعملون، جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ اب دنیا میں بہت کچھ کرتا ہے بندہ، تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے اعمال صالحہ کا اہتمام بہت ضروری ہے دنیا میں رہ کے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کیا وہ جو مومن ہو مثل اس کے ہیں جو فاسق ہو؟ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، اللہ کے پاس میں مومن اور کافر برابر نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان بڑا فرق اور تفاوت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم سے سوال کر رہے، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ اور مومن اللہ کے مہمان ہوں گے اور اعزاز اور اکرام کے مستحق ہوں گے، اور فاسق جو ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عقوبت اور تعزیر کے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، جہنم کی آگ میں جھلسیں گے وہ لوگ۔ اس مضمون کو دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، بہت ساری صورتوں میں آپ دیکھیں، سورہ حشر میں، سورہ صاد میں، سورہ جاثیہ میں، بہت جگہوں پر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا یستوون، یہ برابر نہیں ہوں گے، کوئی مومن اور کافر، راتوں میں جاگنے والا اور سونے والا برابر نہیں، چوری کرنے والا اور نماز پڑھنے والا برابر نہیں، پردہ کرنے والی اور بے پردہ عورت برابر نہیں ہے، غیبت کرنے والی اور تسبیح پڑھنے والی برابر نہیں ہے۔ ہر انسان جس طرح مومن اور کافر برابر نہیں ہے، وہ نیک اعمال کرنے والا اور بد اعمال کرنے والا برابر نہیں ہے۔ دنیا میں تو برابر ہی بیٹھیں گے نا، جو کانٹوں کے بستر پہ سو رہے ہیں آپ پھولوں کے اوپر سو رہے ہیں، ایسے نہیں ہوگا، دنیا میں سب برابر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسی لیے تو فرما رہے ہیں کہ کیا وہ جو مومن ہو مثل اس کے ہیں جو فاسق ہو، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو کس طرح سے برابر نہیں ہوں گے؟ دنیا میں تو چل تم دونوں برابر دیکھنے میں لگ رہے ہیں، لیکن آخرت میں ایسے نہیں ہوگا۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ہیں، فلہم جنات المأویٰ،
ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں. نزلا بما کانوا یعملون، مہمانداری ہے ان کے لیے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے ہیں. نزل کہتے ہیں مہمان نوازی یا مہمانداری. تو مہمان نوازی آپ کسی کے پاس جاتے، ایکچولی نزل سے مطلب ترجمے میں مہمان نوازی آ گئی یا مہمانداری ہے، لیکن نزل اگر آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو سٹارٹرز دیتے ہیں نا، کوئی آپ کسی کے گھر پہ گئے ہیں تو فوراً آپ کو سب سے پہلے جوس دے دیا، کچھ بسکٹس دے دیا، کچھ اسنیکس دے کے آپ کو ویٹ کروا رہے ہیں انٹل دا پارٹی اسٹارٹس. ابھی فنکشن سٹارٹ نہیں ہوا، آپ بھی دیکھتے ہیں دعوتوں میں جاتے ہیں تو کوئی فروٹس دے دیتے ہیں، کوئی جوس دیتے ہیں، کوئی شروع میں نزل یعنی استقبالیہ کوئی چیز آپ دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنت المأویٰ جو ہے یہ نزل ہے. بعض حدیث میں آیا ہے کہ جنت الفردوس نزل ہے. اب اگر ایک آپ کو سٹارٹر ایسا ہوگا تو پھر مین کورس کیسا ہوگا؟ سبحان اللہ. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، لیکن جن لوگوں نے حکم دولی کی، فسق و فجور کے اللہ کا حکم توڑا ہے، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں جب کبھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے، یہاں پر صرف ارادہ کریں گے باہر نکلنے کا، تو کیا ہو جائے گا؟ أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. الذي كنتم به تكذبون، تو جب بھی کبھی وہ ارادہ کریں گے اس میں سے نکلنا چاہیں گے، اسی میں لوٹا دیے جائیں گے. یعنی جہنم کے عذاب کی شدت اور ہولناکی سے گھبرا کر باہر نکلنا چاہیں گے تو فرشتے انہیں پھر سے جہنم کی گہرائیوں میں دھکیل دیں گے، اور کہہ دیا جائے گا کہ یہ فرشتے کہیں گے ان سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی. دو بھی ہو سکتے ہیں، کہہ دیا جائے گا، یہ فرشتے کہیں گے اللہ کی طرف سے آئے گا. اس میں مکذبین کی ذلت اور رسوائی کا جو سامان ہے وہ مخفی نہیں ہے. اب کیوں دیا جا رہا ہے ان کو؟ فذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب، دیکھیں یہاں پر عذاب ادنا چھوٹے سے یا قریب کے بعض عذاب سے دنیا کا عذاب یا دنیا کی مصیبتیں اور بیماریاں وغیرہ مراد ہیں، اور بعض کے نزدیک وہ قتل اس سے مراد ہیں جس سے جنگ بدر میں کافر دوچار ہوئے. یعنی جنگ بدر میں مر تو گئے تھے، کافر قتل کیے گئے تھے، لیکن وہ کوئی بڑا عذاب نہیں ہے، وہ تو چھوٹا عذاب ہے. اور آگے وہ قحط سالی سے جو اہل مکہ پر مسلط کی گئی تھی، تو یہ ساری چیزیں چھوٹی ہے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام صورتیں ہی اس میں شامل ہیں. مختلف تفاسیر میں یہ بیان کیا گئے، لیکن بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں. دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں. لعلہم یرجعون، لعلہم یرجعون، بار بار کہتے اللہ تعالیٰ تاکہ وہ لوٹ آئیں، تاکہ وہ گناہ چھوڑ دیں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں. یہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ شاید وہ کفر اور شرک اور معصیت سے باز آ جائیں. ہماری بھی جو پریشانیاں آتی ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ میری زندگی میں کیوں پریشانی آ رہی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آزمائشیں بھیجتے ہیں تاکہ ہم اپنے گناہ چھوڑ دیں، باز آ جائیں اور اللہ کے دیکھیں کل بھی ہم نے پڑھ لیا تھا اعتدال میں اور مکمل اعمال میں کتنا فرق ہے. اعتدال پہ آ جائیں، ٹھیک ہے، آپ نے عدل اختیار کر لیا، اعتدال پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم کامل عمل میں آ جاؤ. تو جو کامل عمل میں کب آئے گا انسان؟ جب وہ جانے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ کیا رہے ہیں. تو انشاءاللہ قرآن پاک میں جب آپ احکامات دیکھتے چلے جائیں گے تو وہ کمال ایمان کی طرف ان اعمال کی طرف آپ لوگ آئیں گے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ ویسا کرے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے واعظ کیا گیا. سبحان اللہ. ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس کے سامنے واعظ کیا گیا اللہ کی آیت سے. ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر کیا ہوا؟ پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیرا. یعنی کہ اللہ کی آیتیں سن کر جو ایمان اور اطاعت کے موجب ہیں، جو شخص ان سے اعراض کرتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی یہی سب سے بڑا ظالم ہے. جب اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، سن رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں. مشرکین مکہ، سورہ سجدہ جو ہے مکی سورہ ہے، تو پھر ان کو مشرکین مکہ کو عمل کی دعوت دی جا رہی ہے. تم سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیتیں اس تمہارے سامنے پڑھی جا رہی ہے، تمہیں اعراض کر رہے ہو، تم منہ موڑ کے جا رہے ہو. پیچھے بھی پڑھ لیا تھا کہ بہروں کو، گونگوں کو آپ سنا نہیں سکتے کیونکہ وہ مردہ ہے، کیونکہ وہ منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما من المجرمین منتقمون. کیا فرما رہے ہیں؟ یقین مانو کہ ہم بھی گنہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ،
تو فرمایا کہ بس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اشارہ ہے اس ملاقات کی طرف جو معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوئی تھی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمازوں میں تخفیف کرانے کا مشورہ دیا تھا۔ تو یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، بس آپ کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے، اور ہم نے اسے یعنی کہ اس سے مراد کتاب تورات ہے یا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا۔ دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں، اسے تورات بھی اور موسیٰ علیہ السلام کیونکہ بنی اسرائیل کے پاس میں بھیجے گئے تھے۔ من لقائہ وجعلناہ، ہو کی جو ضمیر ہے یہ کتاب کی طرف بھی جائے گی اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ ادل بنی اسرائیل، یہ دونوں بھی چیزیں ہدایت کے ذریعے تھے۔ دیکھیں میں آپ کو تفسیر میں زیادہ ڈیٹیل نہیں جا پاتی ہوں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے، ہمیں جلدی ختم کرنا ہے، پھر انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل تفسیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ ساری آیات کو جتنا ہم ڈیٹیل میں جائیں گے اتنی گہرائی سے آپ لوگ کو سمجھ میں آئے گی، اور انشاءاللہ ہم اس کو ضرور کریں گے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے، أئمة يهدون بأمرنا، کہ جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، لما صبروا، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ دیکھیں اب یہاں پر اس آیت سے صبر کی فضیلت واضح ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے جو اوامر ہے، اللہ نے جو اوامر یعنی امر کی جمع اوامر ہے، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اب بتدریج اللہ نے تو حکم دے دیا، آپ نے تو کرنا ہے نا وہ حکم کو، تو اللہ کے جو اوامر ہے اس کے بجا لانے اور ترک جو ہوتا ہے، وہ کوئی نواہی جو ہوتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کو ترک کرنا ہے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسولوں کی تصدیق اور ان کے اتباع میں جو تکلیفیں آئیں انہیں انسان خندہ پیشانی سے جھیلے، اس کے لیے بھی آپ کو صبر چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے صبر کرنے اور آیات الہی پر یقین رکھنے کی وجہ سے ہم نے ان کو دینی امامت اور پیشوائی کے منصب پر فائز کر دیا ہے۔ اب ہر انسان جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک امام اور پیشوا ہے، دینی امام اور پیشوا ہے، لیکن جب انہوں نے اس کے برعکس تبدیل و تحریف کا ارتکاب شروع کر دیا تو ان سے یہ مقام سلب کر لیا۔ کس کے لیے ہے یہ؟ بنی اسرائیل جو پیچھے آیا تھا، ان کو پیشوائی عطا کی تھی۔ آپ لوگ جب مدنی صورتیں دیکھیں گے تب آپ کو میں سمجھاؤں گی ڈیٹیل میں کہ کیا ان کا مقام تھا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کتنی ان کو مرتبہ دیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے احکام کے اندر تحریف کر دیا اور گناہ کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ پوسٹ لے لیا۔ چنانچہ اس کے بعد میں ان کے دل سخت ہو گئے، پھر ان کا عمل صالح رہا اور نہ ان کا اعتقاد صحیح رہا۔ ابھی کس کے بارے میں جو پیچھے ہم نے کر لیا تھا نا، لقد آتینا موسیٰ الکتاب فلا تکن فی مریۃ من لقائہ وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، تو یہ بنی اسرائیل کے بارے میں آ رہا ہے، تو ان کے اندر وجعلنا منہم ائمۃ، ان کے اندر یعنی ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے، لیکن اس کے بعد میں پھر یوں ہوا کہ وہ لوگ اپنے عمل سے انکار کر بیٹھے، تو پھر ہم نے ان کے سے وہ جو پوزیشن دیا تھا وہ سلب کر لیا۔ ان ربک ہوا یفصل بینہم یوم القیامۃ، آپ کا رب ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا، یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس سے وہ اختلاف مراد ہے جو اہل کتاب میں آپس میں وہ کرتے تھے، جیسے کہ ضمناً کبھی اختلاف بھی آ جاتے ہیں۔ اب اہل ایمان اور اہل کفر، اہل حق اور اہل باطل اور اہل توحید اور اہل شرک کے درمیان دنیا میں رہے اور جب بھی وہ دنیا میں رہے اور ہیں، چونکہ دنیا میں یہ دونوں کے بیچ میں ابھی بھی چل رہا ہے نا کہ تم صحیح ہم صحیح، تو دنیا میں تو ہر گروہ اپنے دلائل پر مطمئن ہے اور اپنے جس پوزیشن پہ کھڑا ہوا ہے اس پر وہ قائم رہتا ہے ہمیشہ، اس لیے ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی فرمائیں گے، جس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اہل حق کو جنت میں اور اہل کفر اور باطل کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ فیصلہ ہو گیا، تم ادھر تم ادھر، کیونکہ فیصلہ کرنے والی کتاب فرقان آ گئی ہے، فرق کرنے والی۔ اب تم نہیں مان رہے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ یہ تمہارے جھگڑوں کے بیچ میں فیصلہ کریں گے، اور یہ فیصلہ یہ ہوگا کہ جہنمیوں کو جہنم میں، جنتیوں کو جنت میں بھیج دیں گے۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم، کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا؟ کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی پچھلی امتیں جو تکذیب اور ایک ایمان نہیں لانے کی وجہ سے ہلاک ہوئے، کہ یہ نہیں دیکھتے کہ آج ان کا وجود دنیا میں نہیں ہے. البتہ ان کے مکانات ہیں جن کے یہ وارث بنے ہوئے ہیں. تو قوم چلی گئی تو کیا زمین بھی لے کر چلے گئے؟ زمین تو ہے جس کے اوپر یہ جی رہے ہیں. تو اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟ ٹھیک ہے، تو مطلب اس کا ہے، مطلب اس سے اہل مکہ کو تنبیہ ہے کہ تمہارا حشر بھی یہی ہو سکتا ہے اگر ایمان نہ لاؤ تو. یہ بعد الموت اور انکار ہونے والوں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ تنبیہ فرمانے پچھلے قوموں کے بار بار تذکرے فرما کے ان کو کہتے کہ دیکھو تم ایمان لے آؤ، ورنہ پھر جس طرح پچھلی قوموں کا انجام ہوا تمہارا بھی یہی حال ہوگا. اولم یروا ان نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون. کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر غیر آباد زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جسے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں. دیکھیں، پانی سے مراد آسمانی بارش اور چشموں، نالوں اور جتنی بھی وادیوں کا پانی تو آسمان سے برستا ہے. ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش کو برسایا، زمین کے اندر بھی پانی ہوتا ہے اور آسمان سے بھی پانی. جو بارش برستی ہیں تو زمین کے اندر پورس ہوتی ہیں، زمین اس کے اندر چلا جاتا ہے، ایکویفائرز بنتے ہیں، وہاں سے پھر پانی نالوں میں سے اسی میں سے نکلتا ہے، نالوں کی شکل میں پانی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پوری کا پورا نظام چل رہا ہے جسے اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں ارض جرز. ٹھیک ہے، بنجر اور بے آباد علاقوں کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں اور اس سے پیداوار ہوتی ہیں جو انسان کھاتے ہیں، اور جو بھوسی یا چارہ ہوتا ہے وہ جانور کھا لیتے ہیں. اس طرح سے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کوئی خاص زمین یا علاقہ مراد نہیں ہے، بلکہ عام ہے جو ہر بے آباد بنجر اور چٹیل زمین اس میں شامل ہو جاتی ہے. اب پورے کا پورا نظام ایکویفائرز کا جو نظام ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی انشاءاللہ. ہم لوگ زمر میں دوسری صورتوں میں آپ کو بتاؤں گی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے ایکویفائرز جو ہوتے ہیں، انڈر گراؤنڈ واٹر لیولز جو ہوتے ہیں، اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کس طرح سے پانی اندر جاتا ہے، پھر کیسے نالوں میں سے نکلتا ہے. یہ پوری کا پورا آیات میں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آپ کو اتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ اس زمانے میں 1400 سال پہلے، 14.5 سال ہو گئے ابھی تو 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے سارا کچھ. سبحان اللہ. کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا. جب پیچھے آیت میں بتا دیا کہ فیصلہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ، تو اب یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ فیصلہ کب ہوگا، اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ. یہ فیصلہ فتح سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب ہے جو کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اللہ یعنی آپ اللہ کی مدد آپ کے لیے کب آئے گی، جس سے ہمیں ڈراتے رہتے ہمیشہ. فی الحال تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ پر ایمان لانے والے تو چھپے پھرتے ہیں. آپ بتائیں یہ سورہ جب نازل ہوا تھا اس زمانے میں تو بہت یہ لوگ تنگی میں تھے، تیسرے دور میں آ گئے تھے. اب تیسرے دور میں جب ہوتا ہے بندہ تو وہاں تو ویسے ہی تشدد بڑھ گئی، تو آپ لوگ تو چھپتے پھرتے، مدد کب آئے گی. قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون. اب دیکھیے جواب دے دو کہ فیصلے والے دن، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل آپ کہہ دیجئے یوم الفتح فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی. دیکھیے اس یوم الفتح سے مراد آخرت کے فیصلے کا دن ہے جہاں ایمان مقبول ہوگا اور نہ مہلت دی جائے گی. ہم نے پیچھے آیت میں پڑھ لیا کہ یہ لوگ سر جھکائے ہوں گے، کچھ نہیں کر پا رہیں گے، جیسے گردن ہوتی ہے دنیا میں تو بڑے اکڑ کے پھرتے تھے اور قیامت میں کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے. دوسری صورتوں میں بھی آپ دیکھیں گے، جتنی مکی صورتوں میں جب عذاب کو دیکھیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا. وہ کہیں گے کاش کہ ہم زمین میں دوبارہ سے بھیجے جائیں اور نیکیاں کما کے آ جائیں. یہ ان کا وہاں پر ایک کامن کانورزیشن ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں فرشتوں سے. فرشتے بھی کہیں گے کہ تمہیں دنیا میں کوئی آیا نہیں تھا ڈرانے والا، نذیر نہیں آیا تھا، بشیر نہیں آیا تھا، خوشخبری دینے اور ڈرانے والا، تمہیں کتاب نہیں آئی تھی اللہ کی طرف سے، تم ایمان کیوں نہیں لائے. تو وہ کہیں گے ہائے ہماری کم وقتی، ہائے ہائے ہم نہیں سنے تھے. یہ ان کا کامن وہاں پر کانورزیشن ہوگا. تو فرما دیا تھا. اب یہی چیز وہ لوگ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے لا ينفع الذین کفروا ایمانہم. اب جو کفر کیے ان کو ان کا ایمان کوئی کام نہیں آئے گا اس دن، کیونکہ وہ ایمان لانے کا موقع ہی نہیں ہوگا. ولا هم ینظرون، اور نہ انہیں ڈھیل دی جائے گی کسی قسم کی بھی. یہاں جو یوم الفتح سے مراد فتح مکہ کا دن نہیں ہے، یہ کب کا دن ہے؟ فیصلے کا دن مراد ہے، کیونکہ وہاں پر ایمان کام نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا.
تو مکی صورتوں کے اندر سے اگر آپ مکی صورتوں کے دوران کہیں گے تو پھر فتح مکہ کو اگر مراد لیا جائے تو وہ دن نہیں ہے، کیونکہ اس دن تو لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ یہاں پہ تو لقد مراد وہ اہل مکہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن سزا اور تعزیر کے بجائے معاف فرما دیا تھا، اور یہ کہہ کر آزاد کر دیا تھا کہ آج تم سے تمہاری پچھلی ظالمانہ کارروائیوں کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، اور ان کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ اب یہاں پر فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں، یعنی کہ اب جو مشرکین تھے، مشرکین سے آپ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی نا، اسے تو فرمایا کہ آپ تبلیغ و دعوت کا کام اپنے انداز سے کرتے رہیے گا، جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی جا رہی تھی نا اس کی پیروی کریں۔ اب جس طرح سے دوسرے مقام پر فرمایا کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین، سورہ انعام کی آیت ہے کہ آپ خود اس طریقت پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے، اور سوائے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مشرکین کی طرف آپ خیال نہ کیجیے، کیونکہ مشرکین اتنا اذیت پہنچاتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کی، لیکن پھر بھی وہ انکار کر رہے ہوتے تھے، تو آپ سے تکلیف ہو رہی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کا خیال چھوڑ دیں اور منتظر رہیں۔ یہ بہت ہی سخت تنبیہ والی بات ہے کہ اللہ کے وعدے کا کہ کب وہ پورا ہوتا ہے، اور آپ کے مخالفین پر آپ کو غلبہ عطا فرماتے ہیں، اور یقیناً یہ پورا ہو کر رہے گا۔ آج آپ دیکھیں گے سورہ احزاب میں منافقین کا کیا انداز ہوتا تھا، یہ تو اللہ کے وعدے ہو رہے ہیں، منافقین جب ان کا انداز کیا ہوتا تھا آپ دیکھیں گے آج، تو یہ بھی منتظر ہیں۔ اب کون منتظر ہے؟ یعنی یہ کافر منتظر ہیں کہ شاید یہ پیغمبر ہی گردشوں کا شکار ہو جائے اور اس کی دعوت ختم ہو جائے۔ اب دیکھیں ان کی ایک تمنا ہوتی تھی کہ جب یہ ختم ہو جائیں گے، آپ دوسری صورتوں میں بھی دیکھیں گے مکی صورتوں کے اندر، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ نہ کرے ان کو وہ ختم ہو جائیں گے، انتقال ہو جائے گا تو ان کی دعوت ختم ہو جائے گی، یہاں سے چلے جائیں گے تو ان کی دعوت ختم ہو جائے گی، دشواریوں میں آئیں گے تو یہ دعوت ختم ہو جائیں گی، یہ اس کے لیے وہ منتظر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے کہ لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا فرمایا، اور آپ پر گردشوں کے منتظر مخالفین کو ذلیل و خوار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ منتظر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ختم کرنے پر، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ منتظر رہیں کہ کیسے ان کے اوپر ہم عذاب بھیجیں گے، اور ہم آپ کو کیسے ان کے اوپر غلبہ عطا کر دیں گے۔ آپ کا یہ وعدہ ہے، سارے سرزمین عرب کے اوپر آپ کو غلبہ عطا کر دیا جائے گا، آپ ان کا خیال چھوڑ دیں، ان کی فکر نہ کریں۔